बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे एक भाई की जानिब से सवाल है कि हज़रत हमारे एक दोस्त की शादी हुई और जब हम उसकी निकाह खानी में गए तो हमने देखा कि वहाँ पर इमाम साहब जब निकाह पढ़ाने के लिए आए तो हमारा दोस्त सोने की अंगूठी पहने हुए था, तो उन्होंने वो सोने की अंगूठी उतरवा दी। उतरवाने के बाद उसके बाद जो है उन्होंने निकाह पढ़ाया और वो चले गए। किसी तरह की कोई बात उन्होंने नहीं बताई। तो क्या अगर सोने की अंगूठी हाथ में हो दूल्हा के और अगर निकाह पढ़ा दिया तो क्या निकाह होगा या नहीं होगा? सवाल ये हुआ। और दूसरा सवाल ये है कि मढ़े वाली रात में दूल्हा जो है अपने हाथों पे मेहंदी लगाता है और बहुत सारे लोग मना करते हैं कि ये मेहंदी लगाना जो है मर्दों के लिए जायज़ नहीं है, तो बहुत सारे लोग नहीं भी लगाते। तो एक साहब ने कहा कि चलो ठीक है, पूरे हाथों पर मेहंदी ना लगाओ, लेकिन आपकी शादी हो रही है, कम से कम रस्म कर लो कि हाथ की छोटी उंगली को आप छोटी उंगली के नाखून पे मेहंदी लगा लो ताकि रस्म अदा हो जाए। तो क्या हाथ की छोटी उंगली पर शादी वाली रात में मेहंदी लगाना ये जायज़ होगा या नहीं होगा? तो और दुल्हन का जहाँ मसला रहा, तो क्या दुल्हन मेहंदी यानी पैरों में, बहुत सारी हमारी ख़वातीन वो हैं जो हाथों को तो लगाती ही हैं, क्या पैरों में भी मेहंदी लगा सकते हैं या नहीं? क्योंकि बहुत सारे लोग ये एतराज़ करते हैं कि मेहंदी जो है बहुत बेहतरीन चीज़ है और औरतें जो हैं इसको पैरों में लगाती हैं, तो ये पैरों में लगाना मेहंदी का ये जायज़ नहीं है। तो इसके बारे में शरीयत का क्या हुक्म होगा? तो आइए आपके सवालों का एक एक करके मैं जवाब देता हूँ इंशाअल्लाह कुरान और हदीस की रोशनी में। सबसे पहला सवाल ये कि देखिए, शादी के मौके पर दुल्हन और दूल्हे को जो मेहंदी लगाई जाती है, समझ रहे हैं, और निकाह के रोज़ सेहरा बांधकर जेवरात से सजाया जाता है, समझ रहे हैं। तो इसी के ताल्लुक़ से मैं ख़ुलासा करूँगा। देखिए, औरतों को हाथ पाँव में मेहंदी लगाना ये जायज़ है, समझे। हाथों में अगर हमारी इस्लामी बहनें लगाएं तो हाथों में लगाना भी मेहंदी का ये जायज़ है। और इसी तरीके से अगर हमारी इस्लामी बहनें, हमारी ख़वातीन अगर अपने पाँवों में मेहंदी लगाएं, पैरों के तलवों में लगाएं या ऊपर के हिस्से में या नीचे के हिस्से में, तो पैरों में मेहंदी लगाना भी ये जायज़ है। ये कि ज़ीनत की चीज़ है, समझे। मेहंदी जो है ये ज़ीनत की चीज़ है, इसे मेहंदी लगाने से जो है खूबसूरती और ज़ीनत आती है। लेकिन अब यहाँ पर एक बात मैं आपको और बता दूँ कि हमारे घरों के अंदर जो छोटे छोटे बच्चे ना, तो आपने देखा होगा कि उन छोटे छोटे बच्चों को भी मेहंदी उनके हाथों में पैरों में लगा दी जाती है। लेकिन शरीयत मुतहरा के अंदर जो हुक्म दिया गया है वो ये है कि बिला ज़रूरत छोटे बच्चों के हाथ पाँव में मेहंदी लगाना नहीं चाहिए, समझे। छोटे बच्चों के हाथ पाँव में मेहंदी लगाने से मना किया है। अगर किसी ने लगा भी दी तो मतलब कोई गुनाह तो नहीं होगा, लेकिन यह है कि छोटे बच्चों को अगर ज़रूरत नहीं है तो नहीं लगाना चाहिए। लड़कियों के हाथ पाँव में मेहंदी लगा सकते हैं जिस तरह उनको जेवर पहना सकते हैं। अब ये मसला जैसे कि बहार शरीयत में जो है मौजूद है। इस मसले से पता चला कि औरतें, बड़ी लड़कियां मेहंदी लगा सकती हैं, चाहे शादी के मौके पर लगाएं या किसी और मौके पर लगाएं। अब बहुत सारे हमारी ख़वातीन के अंदर ये भी मसला बहुत ज़्यादा चलता है कि जो कुंवारी लड़कियां होती हैं उन्हें मेहंदी नहीं लगाना चाहिए, समझे। तो देखिए, कुंवारी लड़की हो या शादीशुदा हो, सबको मेहंदी लगाना जायज़ है और मेहंदी लगा सकती हैं। लेकिन हाँ, छोटे बच्चे जो होते हैं ना, उनको नहीं लगाना चाहिए, समझ रहे हैं। कुंवारी लड़की हो उसको भी लगाना जायज़ है, और दुल्हन हो, शादीशुदा कोई औरत हो, वो भी लगा सकती है, क्योंकि ये ज़ीनत की चीज़ है। अब यहाँ पर एक मसला मैं आपके सामने और पेश कर दूँ, जैसे कि मान लीजिए उन औरतों को मेहंदी लगाना जायज़ नहीं है, जैसे मान लीजिए किसी के शोहर का इंतकाल हो गया, समझ रहे हैं, और वो इद्दत कर रही है। तो इद्दत में
مہندی لگانا یہ جائز نہیں ہے ان عورتوں کو جن عورتوں کے شوہروں کا انتقال ہو جاتا ہے، تو وہ عورتیں عدت کی حالت میں یعنی عدت میں اگر ہیں تو مہندی نہیں لگا سکتی، کیونکہ مہندی جو ہے ایک زینت کی چیز ہے اور عدت میں زینت جو ہے نہیں ہوتی۔ اب رہا مسئلہ یہ، اب میں آپ کے سامنے حدیث پاک پیش کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کو چاہیے کہ ہاتھ پاؤں پر مہندی لگائیں۔ سمجھے؟ واہ، مطلب خود آقا ارشاد فرما رہے ہیں کہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ ہاتھ پاؤں پر مہندی لگائیں، یہ سرکار کی حدیث ہے، تاکہ مردوں کے ہاتھ سے مشابہ نہ ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر عورتیں ہاتھ پاؤں پر مہندی نہیں لگائیں گی تو جس طریقے سے سادہ سمپل مردوں کے ہاتھ دکھائی دیتے ہیں تو ایسے عورتوں کے ہاتھ بھی دکھائی دیں گے، پاؤں بھی عورتوں کے ایسے ہی دکھائی دیں گے سادہ۔ تو کوئی دیکھنے والا اگر ہوگا سمجھے تو کوئی ایک دم سے یہ نہیں جانچ پائے گا، ایک دم سے یہ فرق نہیں کر پائے گا کہ یہ مرد کا ہاتھ ہے یا عورت کا ہاتھ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے تاکہ دونوں مرد اور عورتوں کے ہاتھوں میں پیروں میں جو ہے ڈیفرنس پیدا ہو جائے، فرق پیدا ہو جائے، تاکہ دور سے پتہ چل جائے، اگر مہندی لگی ہوئی ہے تو دوسرے آدمی سمجھ لے گا کہ یہ عورت ہے، یہ کوئی لڑکی ہو سکتی ہے، اور اگر مہندی لگی ہوئی نہیں ہے تو کوئی اگر مرد کا ہاتھ بھی وہیں پر موجود ہے، عورت کا ہاتھ بھی، لڑکی کا ہاتھ بھی، تو ایک دم سے کوئی سمجھ نہیں پائے گا کہ مرد کا اور عورت کا ہاتھ اس میں کون سا ہے۔ تو سرکار نے خود ارشاد فرمایا کہ ہاتھ پاؤں میں مہندی لگا لینا چاہیے۔ اب رہی بات مردوں کی، اگر کسی وقت بے احتیاطی میں کسی مرد کو دکھ جائے تو اسے فوراً پتہ نہ چلے گا، سمجھے، کہ عورت کس رنگ کی ہے، یعنی کالی ہے یا گوری، کیونکہ ہاتھوں کے رنگ کو دیکھ کر بھی انسان کے چہرے کے رنگ کا اندازہ ہو جاتا ہے، سمجھے۔ تو ایک حدیث میں ارشاد ہوا کہ زیادہ نہ ہو تو ناخن ہی رنگین رکھیں، یہ عورتوں کے لیے ہیں، سمجھے، عورتوں کے لیے ہیں۔ اگر پورے ہاتھوں پر مہندی نہیں لگا سکتی ہیں تو کم سے کم ناخنوں کو لگا کے رکھیں، تاکہ ناخنوں سے بھی پتہ چل جاتا ہے، جب ناخن مہندی سے رنگے ہوئے دکھائی دیں گے تو ایک اندازہ ہو جائے گا، اور دور سے دیکھنے میں خوبصورتی بھی لگے گی، اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ جو ہے کسی لیڈیز کے ہاتھ ہیں، جیسے کہ فتاوی رضویہ کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے۔ اسی طریقے سے عورتوں کو مہندی لگانا بے شک جائز ہی نہیں بلکہ ضروری ہے، یہ ہاتھوں کا پردہ ہے، سمجھے۔ مہندی کے بارے میں جو کہا ہے کہ یہ ہاتھوں کا پردہ ہے، اور اسی طرح ہر قسم کے چاندی سونے کے زیورات پہننا بھی جائز ہے ہماری خواتین کے لیے، لیکن مردوں کو مہندی لگانا اور کسی بھی دھات کا زیور پہننا یہ حرام ہے، سمجھے، چاہے دولہا ہی کیوں نہ ہو۔ بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں، وہی مسئلہ جو ابھی ہمارے بھائی نے سوال کیا کہ حضرت اگر سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے ہو اور پھر اگر نکاح پڑھایا جائے تو نکاح ہوگا یا نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی آپ نے بتایا کہ امام صاحب نے انگوٹھی نکلوا دی تھی اس کے بعد نکاح پڑھایا، تو ہم لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اس لیے یہ انگوٹھی نکلوائی ہے سونے کی کہ اگر یہ پہنے ہوئے ہوتے تو نکاح نہیں ہوتا۔ دیکھیے ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ جو ہے اس کے بارے میں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر دولہا سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے ہے اور سونا مرد کے لیے یہ حرام ہے، یعنی جہنم کا ایندھن ہے، جہنم کا سامان ہے، تو جب تک دولہا اپنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنے رہے گا سونے کی تو ایک حرام کاری میں مبتلا ہوگا، حرام کاری میں مبتلا ہوگا۔ تو اس لیے فوراً سے پہلے انگوٹھی ہاتھ سے انگلی سے نکال دینی چاہیے تاکہ حرام کاری سے بچ سکے اور اس کے اوپر گناہ یعنی گناہ میں ملوث نہ ہو۔ تو اگر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر انگوٹھی پہنے ہوئے نکاح پڑھا دیا تو کیا نکاح ہوگا یا نہیں ہوگا، تو دیکھیے نکاح میں کوئی خرابی نہیں آئے گی، نکاح ہو جائے گا۔ ایک انگوٹھی نہیں، اگر 10 انگوٹھی بھی سونے کے پہنے ہوئے ہوگا ہر انگلی میں تو نکاح تب بھی ہو جائے گا، لیکن انگوٹھی سونے کی پہننا یہ حرام ہے اور جو ہے گناہ کا سبب ہے، اور گناہ میں مبتلا رہے گا، جب تک بھی وہ پہنے گا سمجھے گناہ میں ملوث رہے گا، اس لیے فوراً سے پہلے نکال دینا چاہیے۔ اب ایک مسئلہ میں آپ کے سامنے حدیث پاک میں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک ہجڑا حاضر کیا گیا، ایک ہجڑا آیا جس نے اپنے ہاتھ اور پاؤں مہندی سے رنگے ہوئے تھے، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ اس نے مہندی کیوں لگائی ہے
لوگوں نے عرض کیا، صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ عورتوں کی نقل کرتا ہے، مطلب جیسے عورتیں رہتی ہیں ویسے یہ بھی رہتا ہے، حالانکہ ہے مرد لیکن عورتوں کی نقل کرتا ہے، عورتوں سے مشابہت کرتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حکم فرمایا کہ اسے شہر بدر کر دو، اسے ہمارے شہر سے نکال دو۔ لہذا اس ہجڑے کو جس نے کہ ہاتھ پیروں پر مہندی لگائی رکھی تھی، اسے شہر بدر کر دیا گیا۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے۔ تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتاوی رضویہ میں فرماتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں میں بلکہ ناخنوں میں ہی مہندی لگانا مرد کے لیے حرام ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ہماری اسلامی بہنیں اور دوست احباب جب شادی ہوتی ہے نا تو وہ یہ کہتے ہیں، اگر دولہا منع بھی کرتا کہ نہیں میں ہاتھوں میں مہندی نہیں لگاؤں گا تو سارے لوگ اسے یہ مشورہ دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ چل ہاتھوں میں مت لگوا، ہے نا، کوئی بات نہیں، لیکن ہاتھ کی چھوٹی انگلی جسے کن کی انگلی کہتے ہیں، چھوٹی انگلی پہ لگوا لے، ایک رسم ہو جائے گی۔ کیونکہ ان لوگوں کا یہ خیال رہتا ہے اگر چھوٹی انگلی پہ مہندی نہیں لگی تو سمجھو کہ پھر جو ہے نکاح صحیح نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے، آپ بالکل بھی مہندی نہ لگائیں، نکاح تب بھی ہو جائے گا، بلکہ مہندی اگر آپ نے چھوٹی انگلی میں لگا لی تو یہ بھی ناجائز اور حرام ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ سب باتوں کو آپ کو دھیان رکھنا ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، کہ اگر کوئی شخص ہاتھ کی چھوٹی انگلی پہ مہندی لگا کر اگر چلا گیا اور اس نے مطلب نکاح پڑھا، دولہا بنا، اب نکاح پڑھ لے تو نکاح تو خیر ہو جائے گا، لیکن یہ ناجائز اور حرام ہے مرد کے لیے۔ ایسی انگوٹھی پہننا بھی سونے کے مرد کے لیے ناجائز اور حرام ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اگر کسی نے ہاتھ میں انگوٹھی پہنے ہوئے سونے کی ہے اور اس نے نکاح پڑھ لیا تو نکاح خیر ہو جائے گا، اس میں کوئی خرابی نہیں آئے گی، لیکن یہ ناجائز اور حرام جو کام اس نے کیا اس میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے۔